آج یکم شعبان بدھ کا دن ہے، 2 شعبان جمعرات کے دن، 3 شعبان جمعۃ المبارک کے دن۔ یہ 3 دن کا عمل ہے۔ دیکھیں ماہ شعبان یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے پہلے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاص برکتیں رکھی ہیں، وہ خاص رحمتیں رکھی ہیں۔ جو شخص بھی ان 3 دنوں میں یہ 3 آیات والی سورت ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 آیات والی سورت 3 دن مسلسل پڑھتا ہے، اس بندے کا گھر پورے سال کے لیے مال و دولت سے بھی بھر جاتا ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے کی تمام برکتیں بھی اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ مبارک گھڑیاں ہیں، یہ مبارک لمحات ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے ماہ رجب کا مہینہ سستی میں، غفلت میں گزار دیا ہے، لیکن خدا را اس مہینے کو، اس کے 3 دنوں کا عمل دیکھیں۔ جہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ماہ شعبان کا مہینہ، اگر آپ پورے مہینے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں باقی پورے مہینے میں کوئی عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن یہ 3 دنوں کا عمل ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ 3 دن کے عمل سے ہی آپ کو ماہ شعبان المعظم کے پورے مہینے کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں شعبان المعظم یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام پر ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں بھی اس کی فضیلت کے حوالے سے مختلف آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ اتنا عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے کیونکہ یہ رجب اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے اس مہینے کی نسبت آقا کے ساتھ ہے، تو جو بندہ اس کے پہلے 3 دنوں میں اس طرح عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ان 3 دنوں میں تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ کی حاجت چھوٹی ہے، آپ کی حاجت بڑی ہے، آپ جس چیز کی طلب کرنا چاہتے ہیں، جو چیز مانگنا چاہتے ہیں، بس اس مہینے کے ان 3 دنوں میں مانگتے جائیں، تمہاری خالی جھولیوں کو اللہ بھرتا جائے گا۔ دل کی صفائی کا مہینہ، حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں شعبان کے اندر 5 حرف ہیں، ان میں ہر حرف کے بدلے ایمانداروں کو ایک نعمت عطا کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کا پہلا حرف ہے شین، شین سے مراد اسے شرف نصیب ہوتا ہے اور شرافت نصیب ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں عین ہے، عین سے مراد اسے عزت اور کرامت نصیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہے با، اور با سے نیکی سے بنا ہے۔ فرمایا اسے با اللہ تبارک و تعالی نیکی کی توفیق عطا کر دیتا ہے جو اس مہینے کا ادب اور احترام اور اس مہینے میں اس طرح عبادت کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد الف، الف سے مراد ہوتا ہے الفت، محبت، اسے محبت نصیب ہو جاتی ہے، تسخیر خلق نصیب ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس طرح یہ عمل پڑھتے ہیں، آگے نور، نون ہے، نون سے مراد انہیں روشنی نصیب ہو جاتی ہے، نور نصیب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے علماء بیان کرتے ہیں رجب جسم کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، شعبان دل کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، رمضان روح کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ خوش نصیب انسان ہیں وہ ان مہینوں میں اس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے عیبوں سے دل کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اس لیے 70 انبیاء کے برابر ثواب اس بندے کو ملتا ہے جس نے شعبان المعظم کے پہلے عشرے، درمیانے عشرے، آخری عشرے میں 3 روزے رکھے، یعنی اس نے پہلے عشرے میں 3 روزے رکھے، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں 70 انبیاء علیہ السلام کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور وہ شخص اس طرح، یعنی کہ اس شخص کی طرح ہے جس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی ہو اور اس سال اس کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ درجہ شہادت پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے شعبان المعظم کو عام نہ سمجھیے گا، یہ مردہ دلوں کو زندگی دینے والا ہے، یہ مردہ روحوں کو زندگی بخشنے والا ہے، یہ انعامات بخشنے والا ہے، یہ کرامتیں بخشنے والا ہے۔ جس کے اندر رزق مانگے تو رزق مل جاتا ہے، اولاد مانگے تو اولاد مل جاتی ہے، چاہت کوئی بھی چیز دنیا کی مانگے اللہ تعالیٰ اس نے 3 دنوں میں اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا وہ بھی اس مہینے میں اس بندے کو مل جاتا ہے اور ان 3 دنوں میں اس کو مل جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ ان 3 دنوں میں اس طرح یہ تسبیحات اور اس طرح یہ عمل پڑھتا ہے اور یہ ذکر کرتا ہے۔
اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے عمل بتایا جائے، اگر آپ نے اس ترتیب کے مطابق کیا، انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر ایسے موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ جائے گی۔ اس لیے کہ یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک لمحات ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ ان دنوں کو ایسے سستی میں، غفلت میں گزار دیں گے کہ جیسے ان کی زندگی میں یہ مہینہ آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ نے خدا را ان دنوں کو اس طرح نہیں گزارنا۔ کم از کم کوئی اور کام نہ بھی کر سکے تو اس عمل کو آج ہر حال میں کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو اس عمل کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کہ جس دن آج عمل کریں، کل بھی اسی دن کریں، پرسوں بھی اسی دن، ایک وقت کا انتخاب کر لیں اور اس عمل کو اس طرح پڑھنا شروع کر دیں۔ جو بھی کوئی آپ کی حاجت ہے، چھوٹی بڑی، آپ اس کی نیت ضرور کیجئے گا۔ یعنی کہ جو لوگ مقروض ہیں وہ قرضے سے نجات کی نیت کر لیں، جو بے روزگار ہیں روزگار کی نیت کر لیں، جن کی شادی نہیں ہو رہی شادی کی نیت کر لیں، جو بچے بچیاں امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں وہ اس کی نیت کر لیں۔ مطلب جو حاجت ہے اس کی نیت۔ میں سادہ لفظوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب ہر ایک کو اس عمل کے بارے میں پتہ ہو، ہر کوئی اس عمل سے مستفیض ہو سکے، ہر کوئی اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا کہ آپ نے صرف اور صرف اول بھی 5 مرتبہ آخر بھی 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ ان کے حرفوں کی تعداد 5 ہے۔ جو شبان ہے نا، اس کے اندر جو حرف ہیں ان کی تعداد 5 ہے، اس لیے کہتے ہیں 5 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے اس مہینے میں پڑھنے کی، اس لیے جب آپ اس مہینے میں درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات تمہارے اوپر برسنے لگ جاتے ہیں۔ اب دوستو آپ نے ماہ شبان المعظم کے مہینے میں جب اس طرح اپنے عمل کا آغاز کر لیا تو سمجھ لیں رحمت الہی کہ وہ انعامات تمہیں نصیب ہوں گے جو شاید عام بندے کو نصیب نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں اور ان میں سے 99 حصے اپنے پاس روکے ہیں اور زمین میں صرف ایک حصے کو نازل کیا، جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی کرتی۔ یہاں کے چپائے بھی جو ہیں وہ بھی اپنے بچے سے جو ہے وہ ان کو اپنے گھر میں اٹھا لیتے ہیں، کہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ امام مسلم کی روایت، اللہ تعالیٰ رحمت کے ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے، یعنی ان کو مؤخر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے قیامت کے دن اپنے بندوں پر جو ہے وہ رحم فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم نے کرنا کیا ہے، اس میں کم از کم آپ نے سب سے پہلے جیسے عمل کا میں نے طریقہ بتایا، تعوذ اور تسمیہ آپ نے ایک ایک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد نیت کرنی ہے، پھر درود پاک کی جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نوری سمندر میں کیسے اتارتا ہے۔ تو اب آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آغاز ایسے ہی کرنا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا ہے اور اس میں 2 بازوؤں والے فرشتوں کو تخلیق کیا، جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، اس کا سر عرش کے نیچے، دونوں پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میرا کوئی غلام شبان المعظم کے مہینے میں میری ذات پر درود پڑھتا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہی جو اس نے بنائے ہیں، اور فرمایا کہ وہ ماہ حیات میں گوتا لگاتے ہیں، وہ فرشتہ حکم خداوندی کے مطابق گوتا لگاتا ہے، پھر اس سے باہر نکلتا ہے، اپنے بازوؤں کو چاٹتا ہے، ہر ایک بازو سے جو پانی کے قطرے نکلتے ہیں اس سے اللہ فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ تمام فرشتے قیامت تک اس بندے کے جس نے ماہ شبان المعظم کے مہینے میں اس طرح درود پڑھا اور اس طرح اور اب آپ نے پڑھنا درود ابراہیمی ہے، اور جس سورت کا میں اب ذکر کر رہا ہوں اس سورت کو سورت کوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر اس قطرے کے ذریعے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ تو اب یہ سورہ مبارکہ کتنی کمال کی سورت ہے، جس کی تعداد بھی آج مختصر سی ہے۔ یہ چند ایک چیزیں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ملا کر جب پڑھنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کیسے کمالات اور کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں
غور کریں اس عمل پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس عمل کی جو ترتیب ہے یہ جو اللہ والوں نے بیان فرمائی ہے اتنی کمال کی ہے کہ جب بندہ اس ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو روشنیاں اس کے لیے واضح ہو جاتی ہیں اور کمالات کے درجے تک وہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس کی قدر کریں اور ان دنوں کو خدارہ غفلت اور سستی میں نہ گزاریں، کیونکہ یہ صورت دیکھنے میں بڑی مختصر سی بڑی سادہ سی ہے، لیکن یہ اپنے کمالات میں اس قدر عروج پر پہنچی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس سورت کو اس طرح تلاوت آج کے دن کر لیتا ہے 300 حاجتیں تو پہلے دن پوری ہو جاتی ہیں، 300 دوسرے دن، 300 اس سے اگلے 900 حاجتیں جس بندے کی 3 دنوں میں پوری ہوں وہ بندہ کتنا جو ہے کتنا وہ بندہ کمال کے درجے پر پہنچ سکتا ہے اور کیا کیا انعامات اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتا ہے، کیا کیا فیوز و برکات اس کو نصیب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو ہرگز سستی اور غفلت میں نہ گزارے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیونکہ یہ سورت جو ہے نا یہ قرآن کریم کی دیکھنے میں بڑی مختصر سی ہے، اور پھر دیکھیں اس کی 3 آیات ہے نا، تو تینوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 حرف کو مقرر کیا ہے، یعنی پہلی آیات میں 15 ہیں، دوسری آیات میں بھی 15 ہیں، تیسری میں بھی 15 ہیں۔ دیکھیں یہ 5 کا جو عدد ہے آج کتنی بار بار ثابت ہو رہا ہے، تو یہ پنجتن پاک کی نسبت بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو اعداد والی جو خاص دنوں والی چیزیں ہوتی ہیں، جب بندہ ان کو پڑھتا ہے تو پھر الحمدللہ ان کو وہ کمالات نصیب ہوتے ہیں جو شاید عام بندے کو نصیب نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے عزت، کامیابی، بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن اس کو جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے، پھر ماہ شعبان کا مہینہ ہو اور پڑھنے کے لیے سورت کوثر ہو اور تعداد بھی مختصر سی ہو، تو پھر اس بندے کو کیسے رحمت الہی اپنے اندر سمیٹتی ہے یہ وہی شخص جانتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا ذکر کیا ہے۔ تو علماء کے مطابق یہ تلاوت دل کو سکون بھی عطا کرتی ہے۔ زندگی کے اندر جتنی مایوسی، اکثر لوگ زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں، تو یہ سورت ان کو تمام مایوسیوں سے نکال دیتی، ختم کر دیتی، اللہ پر اس کا توکل مضبوط بتاتی ہے، یقین مضبوط بناتی ہے۔ یہ سورت ہمیں صبر، شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ بس اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہدایات اور فضیلتیں ایک مسلمان کی پوری زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا بسم اللہ کے ساتھ ہے، تعداد بھی جو میں نے عرض کی ہے 41 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، پاک صاف جو جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، اور آپ نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کلام اور گفتگو بھی نہیں کرنا، بس سنجیدگی کے ساتھ اسی طرح عمل کو پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی انعامات آپ کی زندگی میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ نے بالکل اسی طرح کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ عمل انتہائی آسان ہے لیکن طاقتور ہے، اور اتنا کمال کا عمل ہے کہ اس کے ذریعے حسد، کینہ، بدگمانی، مایوسی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت کے ذریعے دور فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو ترتیب اور طریقہ کار یہی رکھنا ہے کہ پہلے آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہوگا، اس سے پہلے نیت، اور جیسے ترتیب اس کے بعد اب جو آگے چیز پڑھنی ہے نا، دیکھیں یہ عمل جو بالکل سادہ سا ہے، آسان سا ہے، اس عمل کے بعد دعا ضرور ہے۔ تو اب آپ کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات آپ پڑھیں گے، کیونکہ رزق میں غیر معمولی وسعت نہیں ہوگی، بہت زیادہ وسعت ہوگی، تنگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا، محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، راحت اور سکون ہمیشہ کے لیے نصیب ہوگا، تمام چھوٹی بڑی حاجتیں فوری طور پر پوری ہوں گی جب آپ نے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے، کیونکہ یہ سورت پڑھنے کے بعد اب اگلی سورت جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑی اہم ہوگی، لیکن اس سے پہلے چند ایک تسبیحات آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیا آپ تسبیحات پڑھیں گے؟ اس تسبیح میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا واسعو، یا واسعو، یا واسعو۔ تو یا واسعو اس کا مطلب ہوتا ہے اے وسعت والے، اے وسعت والے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی وسعت والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی کریم ہے، وہ ہمیشہ کرم فرماتا ہے۔ تو اس لیے یا واسعو کے مختلف جو ہیں وہ معنی بیان کیے جاتے ہیں، یا واسعو کے مختلف فضیلتوں کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ یا واسع
واسی ہو، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تسبیح ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وسعت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے کمالات مختلف بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کی اندر جو روحانی قوت ہے اس کو بھی مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے انسان پر جو ہے وہ اچانک آنے والی جو پریشانیاں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور راستے خود بخود اس بندے کے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو تدبیریں ہیں جو تقدیریں ہیں وہ اچھی کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے اس اسم مبارک اور اس تسبیح کو بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ فرمایا ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا۔ یہ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ ہے، یہ اس سے لیا گیا ہے، اس لیے یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، اس لیے اس سے باطنی بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے، ایمان کی مضبوطی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو اب اس کی تعداد جو ہے آپ نے اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں عمل بڑا آسان ہے، مختصر بھی ہے، سادہ بھی ہے، تو اس لیے آپ جب اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی یہ تمام برکتیں آپ کو۔ اب دیکھیں اس عمل کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ 5 چیزوں پر مشتمل عمل ہے، اور 5 کام آپ نے ڈیلی کرنے ہوں گے تاکہ ہر تکلیف آپ کی ختم ہو جائے، ہر تاخیر سے جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے، اور ہر معاملے میں آپ کو جو ہے وہ جلدی کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو اس طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ تو اب اس کو بھی آپ نے 41 بار جب پڑھا، اس کے بعد اگلی تسبیح ذرا سنیے گا، وہ بھی بڑی کمال کی ہے۔ ایک عامل کا قول اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی علم بھی بڑھ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، بے پناہ اس کو عزت بھی حاصل ہوتی ہے، ہر خاص اور عام میں عزت والا وہ شخص بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر صاحب اقتدار بننا چاہے تو ہر کوئی دل و جان سے اس کی عزت بھی کرے گا، اس سے محبت بھی کرے گا۔ تو یہ کیونکہ اتنا کمال کا عمل ہے، کہتے ہیں کہ اپنی دکان یا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے اور دن بدن اس کا کم ہوتا جا رہا تھا، تو اس نے یہ 3 دن عمل کیا اور ساتھ اس نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پھل عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم علم کی حصول کے لیے جدوجہد کر رہا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تعلیمی میدان میں، یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ بندہ جب اس کو پڑھتا ہے، وہ بچہ اس کو پڑھتا ہے، تو ایک تو اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ذہین بھی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور بہت سارے انعامات اس کو اس کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ اکثر عاملین اس کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کبھی وہ بندہ تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا، رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوتا، ذریعہ معاش اس کے پاس کوئی نہ ہو، تو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرماتا ہے، چھپکے سے اس کو کہیں نہ کہیں سے مدد نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، جب انسان کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میرا رب میرے ظاہر اور باطن، میری نیت، عمل، آنسو اور خاموشی سب جانتا ہے، تو اس کا دل گناہ سے رک جاتا ہے اور صبر میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت میں وہی ذات ہے جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، ظاہر بھی، باطن بھی، نیت بھی، انجام بھی، دل کے خیالات بھی، آنکھوں کی خیانت بھی، چھپی ہوئی تکلیفوں کو بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہمیشہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں۔ انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کرتا ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ صرف عمل نہیں بلکہ نیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم عمل کریں تو نیت کا اس کے اندر بہت سارا دار و مدار ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنی نیت کو درست رکھیں تاکہ ہمیں اس مہینے کی تمام اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب بندے کو ان چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے تو الحمدللہ وہ بندہ ہر لحاظ سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اس ترتیب کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ آپ نے یوں کہنا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اے کرم کرنے والے، اے کرم کرنے والے رب۔ تو جب آپ اس طرح اپنے رب کو پکاریں گے نا، یقین جانے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بے انتہا عطا کرنے والا۔ تو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو بے انتہا عطا کرتی ہے، تو اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو، دیکھیں وہ ذات ایسی ہے کیونکہ جو اس سے مانگتا ہے اسے بھی عطا کر دیتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا ہی عطا کر دیتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو بھی اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے۔ بار بار بھی مانگے تو وہ بار بار بھی عطا کرتا ہے۔
مخلوق کی ہماری کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ درگزر کر دیتا ہے، وہ ہمیں فوری سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں مہلت دیتا ہے، بھی توبہ کر لو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، معافی مانگ لو۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے، اس پر روحانی اثرات بھی پڑیں گے، دیکھیں دل میں خوف خدا بھی پیدا ہوگا، اعمال میں اخلاص بھی آئے گا، جھوٹ اور فریب سے نفرت بھی ہوگی، ضمیر زندہ ہو جاتا ہے اس شخص کا، کیونکہ یہ نام اتنا کمال کا ہے کہ اس سے باطنی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ صرف الفاظ نہیں دیکھتا، صرف عبادت کی شکل نہیں دیکھتا، بلکہ دل کی کیفیت بھی وہ دیکھتا ہے۔ اکثر انسان کہتا ہے کوئی میری بات نہیں سمجھتا، اللہ فرماتا ہے تمہارا رب تمہاری بات کو سمجھتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں میری کو سنتا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری سنتا ہوں، تو مجھے سنا، میں ہر وقت تیری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے مجھے کوئی دیتا نہیں، اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں، تو میری بارگاہ سے مانگ تو صحیح۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اسے اس قدر نوازتا ہے کہ پھر وہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے حلال حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، کاروبار میں دیانت آتی ہے، خیانت سے وہ بچ جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں، گھریلو زندگی میں بے حد فائدے نصیب ہوتے ہیں، اولاد میں ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دعا ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، دعا میں سچائی آتی ہے، رونا حقیقی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم الفاظ یہ اس عمل کے کم ہے، لیکن تاثیر اس کی بڑے بڑے اعمال سے زیادہ ہے۔ اس لیے آپ نے جب یہ پڑھنا ہے نا، تو اس سے انشاءاللہ باطنی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، ریا، حسد، کینہ، تکبر، بغض، لالچ، طمع، وہم پرستی، یہ تمام چیزیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب اگر لوگ سمجھیں، اگر لوگ نہ سمجھیں، اگر انصاف نہ ملے، اگر بات دل میں رہ جائے، تو یاد رکھو تمہارا رب ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب جب آپ اپنے رب کو اس طرح پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم فرمائے گا۔ تو اب آپ نے یہ اسم مبارک، اس طرح یہ تسبیح آپ نے صرف اور صرف جو تعداد عرض کر رہا ہوں 41 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آپ نے کام کرنا ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ یا اللہ کہ مجھے معاف کر دے، میں گناہگار انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوگی، مجھ سے خطائیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت فرماتا ہے میرے بندے تو معافی مانگ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے آپ نے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگنی۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے تو رب کائنات اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اور حقیقت میں انسان ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنے رب کائنات سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر لمحہ، ہر روز، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم کی بارش برساتا رہے۔ تو یہ تمام قسم کی بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کا ذہنی جسمانی سکون میسر ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے دوستو کون سے کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو، اب اپنے یہاں تصور رکھ لیں کہ میرے زندگی میں جتنی مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، جتنی مجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے معاف۔ ایک شخص کہتا ہے نا میں غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، تو ہمارے بزرگ اس کو بھی یہی عمل دیا کرتے تھے۔ ایک نے کہا ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا، فرمایا یہ عمل کرو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ دوسرے نے کہا پریشانیوں میں گھرا ہوں، تیسرے نے کوئی اور مسئلہ، چوتھے نے کوئی بے اولادی کا، سب کو کہا بھئی یہ عمل کر لو۔ اب آپ نے 41 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی تمہاری۔